نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 جاری و ساری ہے، اور یہود و نصارہ کا جو اسلام سے اختلاف ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آج کے درس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا مباحثہ ہوا، بحث و تکرار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس آج کے درس میں یہودی کچھ کہتے، نصرانی کہتے کہ وہ نصرانی ہیں، یہودی کہتے وہ یہودی ہیں، اس حوالے سے بھی تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید کو چینج کرنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کا تبدیل کرنا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، العلم نور چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس چینل کو آگے لے جانا آپ کا کام ہے۔ آپ لوگ اس چینل کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس درس قرآن کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر سبسکرائبر بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ادارہ اور یہ مرکز مدرسۃ المدینہ اسکول سسٹم، اس کے اندر جو درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اے کتابیو، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یعنی قرآن اور تورات اور انجیل اس میں مختلف نہیں ہے۔ دیکھو قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تورات کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے، انجیل کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے، تو کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ آگے فرمایا یہ کہ عبادت نہ کرے مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔
نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نہ ہی کسی اور کو۔ اب جو کافر ہیں، پکے کافر، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ادھر یہود و نصارہ کا عالم یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا، خدا بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو ہم کیوں نہ ایک ہو جائیں، اس خدا کی عبادت کریں، اس کے آگے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فرمایا ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے احبار و رہبان یعنی یہودی علماء و عیسائی راہبوں کو وہ بنایا اور انہیں سجدے کرتے اور ان کی عبادتیں کرتے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ایک اور جھگڑا ذات ابراہیمی کے بارے میں۔ فرمایا اے کتاب والے، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام ہوا کیا کہ نجران کے نصارہ اور یہودیوں کے احبار میں یہ مباحثہ ہوا، بحث ہوئی کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو یہ بات بہت آگے بڑھ گئی، گل ود گئی۔ جب یہ بات بڑھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ یار نہ تم لوگ ایسا کرو، در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ، انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ در مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ دونوں فریقین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اپنا حکم یعنی حاکم بنا لیا، کہا جی آپ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، ہماری اس بات میں نہ رہنمائی کر دیں۔ لڑائی ہو رہی ہے، بات بڑی آگے بڑھ گئی ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا چاہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا علماء تورات اور انجیل یہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی جہالت جو ہے وہ ظاہر کر دی قرآن نے، اور حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہودیت، نصرانیت تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر تورات نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی سو سال بعد میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی سو سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے قریب آیا، 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ کئی سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام تقریباً کم و بیش 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھے۔
تو فرمایا تورات اور انجیل کسی میں آپ کو یہودی یا نصرانی کہا ہی نہیں گیا، باوجود اس کے کہ آپ کی نسبت یہ دعویٰ کرنا دونوں فریقین کے لیے جھوٹ ہے، حماقت ہے۔ اللہ انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم، تم اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تم ہو اے اہل کتاب، تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا۔ حضور جانے کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء علیہ السلام کی صفات کا تمہیں علم تھا، تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفات، جبکہ یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس پر جھگڑا کیا۔ فرمایا تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی تو نہ کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک کا، مشرکوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا، کفار نے بھی کہا تھا۔ تو اللہ نے سب کی ایک ہی آیت میں سب کی بولتیاں بند فرما دی۔ اللہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، جو ان کے ماننے والے تھے اور ان کے عہد نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے، اور نبی اور ایمان والے، انبیاء کرام اور ایمان والے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی، واللہ ولی المؤمنین، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ بڑی ان کی عجیب و غریب حرکت تھی۔ شان نزول اس کا یوں ہے کہ یہ حضرت معاذ بن جبل و حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جن کو یہودیوں نے اپنے دین میں داخل کرنے کی سر چڑھ کی کوششیں کی اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی حوث خام ہے، یعنی فضول ہے، یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی بھی انحراف نہیں کرتا۔ ہاں آج دولت کے پجاری قادیانیت میں دولت کی وجہ سے آ جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے،
یہودیوں نے بڑی کوشش کی حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو اور حضرت عمار بن یاسر کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے ایمان کی پختگی کا ذکر، وا صحابہ تمہاری شان پہ قربان جاؤ، ان کے ایمان پر کوئی انگلی اٹھائے تو اللہ قرآن نازل فرما دے، کہہ دے تمہاری تاڈیا خواہش نہیں پوری ہو سکتی۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیو اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، اللہ کہ تم خود گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہے، ان کا دین برحق ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیو حق میں باطل کیوں ملاتے ہو، اے کتابیو حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو، اللہ کہ تمہیں خبر ہے، یعنی اپنی کتابوں میں جان بوجھ کر تعریف کیوں کر رہے ہو، تمہیں اللہ کے پتہ ہے کہ اسلام سچا، اسلام کے ماننے والے سچے، ان کا نبی سچا، نبی تو ان کے بھی سچے تھے لیکن وہ نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس میں ان کی کرتوتوں کا، یعنی کہ یہ اسلام سے منحرف کرنے کے لیے سر چڑھ کر کوششیں کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ اسی طرح میں دعا گو ہوں جنہوں نے یہ درس سنا اور مزید سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی درس اپلوڈ ہو یا کوئی بھی ویڈیو بیان کی، نعت کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ سکے۔ العلم نور کے ساتھ جڑے رہیں، العلم نور چینل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا، دین سیکھنے کو ملے گا، دین کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ بفضل الہی اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے وہ بتانے میں کامیاب ہو سکوں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا درس سن لیا ہے لیکن چینل نہیں سبسکرائب کیا، وہ چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنا کمنٹس دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دین کی خدمت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔